الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پڑھیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک بری خصلت کو بیان فرمایا کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ دوستی کی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ، کہ اس وقت تک تمہارے دلی دوست نہیں بن سکتے جب تک کہ تم ان کے دین و مذہب کو قبول نہ کر لو۔ دوسرا، جو لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو بھی دوست مت بناؤ۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں لیکن مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے، اور ہمارا مسلمان بھائی ان کو دوست تبھی بنائے گا جب اس کا ایمان یا تو ختم ہو چکا ہوگا یا کمزور ہو جائے گا، ورنہ ایک غیر مسلم ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتا ہو، صحابہ کو نہ مانتا ہو، قرآن کا انکار کرتا ہو، بھلا ہماری غیرت ایمانی کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ ہم اس کو دوست بنا لیں؟ کہ جس طرح ہم اپنے فیملی کے کسی دشمن کو دوست بنانا اپنی ظاہری غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں، اسی طرح ہماری ایمانی غیرت تو بہرحال اس سے 1000 گنا زیادہ ہونی چاہیے، کہ جس کا جو اصل بدلہ ملنے والا ہے آخر میں وہ ایمانی غیرت کا ہی ہے۔ یہ دنیا کی غیرت کیا ہے؟ جیسے کہ آج کل غیرت کے نام پہ قتل ہو جاتے ہیں، غیرت کے نام پر ایک دوسرے کو زخمی کرتے ہیں، غیرت کے نام پر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ اصل غیرت کون سی ہے؟ ایمانی غیرت ہے۔ انسان اپنے اندر کمزوری دیکھے ایمان کے اعتبار سے، پھر اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور ایسا ہرگز نہ کرے کہ وہ ایسی حرکتیں کرے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پھٹکار کا مستحق ہو جائے۔ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کافروں سے دوستی کی ممانعت فرمائی ہے، اور یہ جو دوست بنانا ہوتا ہے یہ ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ المرء مع من احب، بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، بندہ اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جس کو دل دے دیا اس کو دین بھی دے دیا۔ کہتے ہیں جگری یار ہے، اگر کوئی بندہ کہے نا یہ میرا جگری یار ہے، دیکھ لو اس کا جگری یار کون ہے۔ اگر جگری یار نمازی ہے، پرہیزگار ہے، سخی ہے، عاجز مسکین آدمی ہے، خوش اخلاق ہے، پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ جگری یار بیچارہ بے نمازی ہے، والدین کا نافرمان ہے، اللہ رسول کا باغی ہے، اس کا حلیہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا چال ڈھال ٹھیک نہیں ہے، اس کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے، پھر یہ بات سمجھ لو کہ یہ بندہ اپنا ایمان یا تو گوا بیٹھا ہے یا اس کا ایمان انتہائی کمزور ہو چکا ہے، کہ اس نے دشمن اسلام کو، دشمن دین کو، دین بیزار شخص کو اپنا دوست بنایا۔ اور یہ معاملہ صرف دوستی تک نہیں ہے، بندہ کسی کو، جو بچیوں والے لوگ ہیں نا، بچیوں والے لوگ وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ میں نے بچی کا رشتہ کرنا ہے، کون سا بچہ بہتر ہوگا، یہ سارے بچیوں والے دیکھتے ہیں، ہر بندہ بچیوں والا دیکھتا ہے کہ یار میری بچی کے لیے کون سا بچہ بہتر ہوگا، اس کا مستقبل بنا اور سنورا رہے گا، اور سوچتے ہیں۔ تو جو لوگ دیندار لوگ ہیں ان کو ان کی یہ سوچ ہونی چاہیے، ہوتی بھی ہے،
کہ یار یہ نمازیں پڑھتا ہی نہیں پڑھتا، کماتا کیسا ہے، حلال کماتا ہے حرام کماتا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، یہ فیملی کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے، عدل و انصاف کرتا ہے نہیں کرتا، اخلاق اس کی کیسے ہیں، گالم گلوچ تو نہیں کرتا، کوئی نشہ وشہ تو نہیں کرتا۔ تو ہم اپنی بچی کے لیے ایسا بندہ تلاش کرتے ہیں کہ جو بالکل پاک صاف ہو، نمازی پرہیزگار ہو، کرنا چاہیے۔ اسی طرح دوستی کے لیے بھی اسی کا انتخاب کرنا چاہیے جو بندہ دین دوست ہو، جو بندہ دین دوست ہو۔ دین دوست کون ہوتا ہے؟ نمازی پرہیزگار، جس کے سامنے یہ بات کی جائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، وہ فوراً ہتھیار پھینک دے، چاہے وہ اس کے سامنے کوئی بات کرنے والا بے شک بے ڈنگی سی بات کر دے، لیکن اس سے یہ بات اس کو پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا، وہ فوراً چھوڑ دے۔ یہ جو تقاضا کیا جاتا ہے نا کہ جی حکمت عملی اور بصیرت کے ساتھ لوگوں کو دین سکھائے، یہ تو اعلیٰ درجہ ہے۔ لیکن فرض کریں آپ کے سامنے کوئی بندہ ایسی حدیث بیان کرتا ہے، اس کا آپ کو پتہ نہیں ہے، اور آپ اس پوزیشن پہ ہیں، غصے میں ہیں، وہ بندہ بھی آپ کو طنز کے انداز میں کوئی ایسی بات کرتا ہے اور حدیث سنا دیتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں ہمیں آگے سے اور ہیپر ہو جانا چاہیے؟ نہیں، اس کو فوراً سنجیدہ ہونا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے کیا کھی، دوبارہ آکھی ہیں، اچھا بس یار اور اگلی گال نہ کریں، بس میری یہ تھی ختم ہی، میں اس تو اگلی گال نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے بالوں میں ربڑ لگائی ہوئی تھی، ربڑ وہ بندھے ہوئے تھے، آج کل ربڑ ہے، یہ غیر شرعی ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا، اچھے بھلے سمجھدار لوگ بالوں پہ وگ لگا دیتے ہیں، ربڑ یا بیڈنگ وہ کر دیتے ہیں پیچھے، مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بالوں کو کسی آلے کے ساتھ اس کو قابو کرنے کی کوشش کرے۔ ہاں ٹوپی پہنو نا بھائی، ٹوپی پہن لو، پگڑی پہن لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے سنوارا ہے وہ دیکھ لو ذرا، وہ کیسے سنوارتے تھے، ورنہ اس دور میں تلواریں بن سکتی ہیں تو وہ بینڈ کرنے کے وہ کوئی آلہ نہیں بن سکتا ہے، اسلحہ بن سکتا ہے، زرہ بن سکتی ہے، اور سر پہ پہننے والی لوہے کی ٹوپیاں بن سکتی ہیں، تو بالوں کو بینڈ کرنے کے لیے کوئی آلہ نہیں بن سکتا تھا؟ بن سکتا تھا، جائز نہیں تھا، اسی لیے نہیں بنایا اور نہ ہی حکم دیا، نہ اس چیز کی اجازت دی۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کے بالوں پہ وہ اس وقت تک اجازت تھی، بال میں چٹکیاں کرنا، مطلب ہے کہ ان کو باندھ کے رکھنا، بکھرے نہ، تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا۔ یہ جو نماز سے باہر تھے، یہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے اٹھ کے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے اسلام میں۔ انہوں نے گزرتے ہوئے بالوں میں ایسے ہاتھ مار کے نا، ان کی وہ جو گرہ تھی اس کو کھول دیا۔ انہوں نے اپنی تھوڑی سی انسلٹ بھی محسوس کی، بےعزتی محسوس کی ہوگی، یار ایسے لال پیلے ہو گئے نا جیسے بندہ نہیں غصے میں ہوتا ہے، اولے جل کے کرنے چاہتے نہیں ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتا ہے۔ اب یہ منع ہو گیا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بندہ فوراً ٹھنڈا ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، یہ بات نوٹ کر لو، یہ جو ہم دوسروں سے حکمت عملی اور بصیرت کا تقاضا کرتے ہیں، تو یہ تو ایمان کا، دعوت کا بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ لیکن کیا کوئی بندہ آپ کو غصے سے، یا آپ غصے کی حالت میں آپ کو طنز کے کسی بھی انداز میں قرآن و حدیث کی کوئی آیت یا حدیث بیان کر دیتا ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے، فائدے کی بات ہے۔ ظاہری طور پہ کوئی نقصان ہو رہا ہو، آپ کو آ کر کے اللہ پھر تو انج کرنا، تو پتہ ہے نا اس نے اتنا نقصان ہو سی، ظاہری طور پر بھی کوئی ایسا ہو، بندہ ٹھنڈا ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ مثال کے طور پہ ایک بندہ بہت زیادہ تڑیاں لگا رہا ہو اور سامنے پولیس مین موجود ہو، وہ اس سے غصے سے باتیں کر رہا ہو، تو جب زیادہ یہ بندہ مجرم ہیپر ہو جائے تو کہتے ہیں لا بھائی ساتھ کڑیاں لا، یا پھر اس کے سامنے زہر نہیں تھا، اس کو پتہ چلا یار تو ایجنسی کا، پولیس کا بندہ ہے اور یہ سول میں ہے، وہ فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ نقصان نظر آ گیا نا۔ وہاں حکمت عملی بصیرت کا تقاضا نہیں کرے گا، حکمت عملی بصیرت کا صرف مذہبی لوگوں سے تقاضا کرے گا، صرف ان کو زج کرنے کے لیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ مزاج ٹھیک نہیں ہے، چاہے میرا مزاج ہے یا کسی کا مزاج ہے، یہ بات ضرور ہے، حکمت عملی اور بصیرت کا تقاضا ہے۔ لوگ بہت زیادہ گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں، بہت زیادہ باغی ہو چکے ہیں، ان کو حکمت عملی اور بصیرت کے ساتھ لانا ہوگا۔ لیکن ہم جو لوگ سیدھے راستے پر ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، کیا ہم بھی اس کا بار بار تقاضا کریں گے؟ اور پھر کوئی بندہ ہمارے سامنے کوئی بات کر دے اس کو قبول نہیں کریں گے؟ نہیں، کوئی نرمی سے بات کرے یا سختی سے بات کرے، عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کو اگر حق بات ہے فوراً قبول کر لو، جس طرح اس صحابی رسول نے قبول کی ہے۔ عمل کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتے ہیں کافر لوگ، یہودی اور عیسائی، مسلمانوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا، سب سے زیادہ برا اور شریر
سب سے زیادہ اللہ کے ہاں مبغوض بندہ کون ہے؟ حل انبئکم، کیا میں آپ کو بتاؤں، بشر من ذالک، بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ، جزا کے اعتبار سے یعنی عذاب کے اعتبار سے سب سے زیادہ شریر اور نقصان اٹھانے والا اللہ کے ہاں کون سا ہے؟ من لعنہ اللہ وغضب علیہ، جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر غضب نازل ہوا۔ لعنت یہودیوں پر کی، غضب عیسائیوں پہ نازل ہوا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لعنت یہودیوں پہ کی اور غضب کس پہ نازل ہوا؟ عیسائیوں پہ۔ یہ لوگ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں، جو لوگ ایسے افعال کا ارتکاب کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ، رسول اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ لعنت والے اسباب سے، لعنت والے افعال سے، ایسے تمام اعمال سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ وہ گاہے بگاہے آپ کو پتہ چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، ان میں سے فرمایا کہ سابقہ امتوں میں ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، اور وہ شیطان کی پوجا کرتے تھے۔ شیطان کی پوجا کا کیا مطلب ہے؟ شیطان کی پوجا تو ایک سیدھا ایک قوم ایسی تھی جو شیطان کو پوجتی تھی، وہ معنی زیادہ مراد نہیں ہے۔ زیادہ معنی مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر شیطان کی پٹیوں پہ چلتے ہیں، شیطان جو پٹیاں پڑھاتا ہے، شیطان جو ورغلاتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے، اس پر وہ لبیک کہہ کے اس کے راستے پر چلتے ہیں۔ یہ وہ عبد الطاغوت کے زمرے میں وہ لوگ آئیں گے۔ اور قردۃ والخنازیر، داؤد علیہ السلام کے زمانے کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رسول کی نافرمانی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانوں کو خنزیر بنا دیا اور جوانوں کو بندر بنا دیا اور بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا۔ اولئک شر مکان واضل عن سواء السبیل، یہ وہی لوگ بدتر ہے درجہ ان کا، واضل عن سواء السبیل، اور سیدھے راستے سے یہ لوگ بہک کے۔ انسان جب زبان اس کی خراب ہوتی ہے، اخلاق اس کے خراب ہو جاتے ہیں، زبان کا جب اس عدل و انصاف نہیں کرتا، گالیاں دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، اور اگر اس کا رزق پاکیزہ نہیں رہتا تو اس کی روح ناپاک ہو جاتی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں انسان کے لیے سب سے زیادہ اس کے لیے جو خطرناک چیز ہے وہ رزق حرام ہے۔ ایک بندہ جو گالیاں دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، یہ بھی تو برا ہے، لیکن جو بندہ رزق حرام کا ارتکاب کرتا ہے، حرام کا رزق کھاتا ہے، اس کی روح ناپاک ہو جاتی ہے۔ روح کو ناپاک کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بڑے چلے کاٹنے پڑتے ہیں، تھوڑے سے زیادہ روزے رکھنے پڑتے ہیں، زیادہ استغفار کرنا پڑتا ہے، نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، اور بعض نقصانات ایسے ہیں جس کا ظاہری طور پر ازالہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ ظاہری طور پر دیکھ لیں، جیسے مثال کے طور پہ کسی بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے، پھر اس طرح جڑ سکتی ہے جس طرح پہلے تھی؟ اسی طرح ایک بندہ اپنے آپ کو ناپاک، اپنی روح کو ناپاک کر لے، دوبارہ اس لیول پہ بسا اوقات نہیں آ سکتا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شروع سے ہی شرک سے، بت پرستی سے اور شراب سے دور تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اس درجے کا پھر کام بھی لیا۔ تو جب بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ کرتا ہے، گناہوں میں وہ بندہ لتھڑ جاتا ہے، بے شک معافی تلافی ہو جائے، ان گناہوں کے اثرات رہتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ان کا میں نے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ گناہ ایسی خطرناک چیز ہے، بندہ توبہ بھی کر لینا تو بعد میں اس کا پھر خیال بھی آتا ہے، توبہ بھی کر لینا، بعد میں یہ ایسی خطرناک چیز ہے گناہ کہ بعد میں اس کے دماغ میں وہ خیال لازمی آتا ہے، اگرچہ اس پر پکڑ نہیں ہے، اس پر کسی قسم کی گرفت نہیں ہے، لیکن وہ جو خیال دماغ میں آتا ہے وہ انسان کو کچھ عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے، کچھ لمحے کے لیے اس کو پریشان کر دیتا ہے کہ یہ گناہ بھی مجھ سے ہوا تھا۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں، ایک دفعہ معافی مانگ لی، بار بار اس گناہ کا ذکر نہیں کرنا، نہ دعا میں نہ ہی لوگوں کے سامنے تو کرنا ہی نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے جب اس گناہ کا ذکر کریں گے، گواہیاں زیادہ ہوں گی اور معاملات خطرناک ہو جائیں گے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ۔ یہودیوں میں بعض لوگ ایسے تھے جو منافق تھے، وہ یہودیوں کے پاس جاتے تھے کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافروں کے پاس جاتے تھے، وہ کہتے تھے، مسلمانوں کے پاس جاتے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو تب بھی کافر ہوتے ہیں، آپ اس سے جاتے ہیں تب بھی کافر ہوتے ہیں۔ تو سن کار وڑلن مسیتی جوڑلن کافرون، بار جڑلن تا بھی کافر۔ یہ پہلے میں سوچ رہا تھا جب میں نے اس کا پورا مطالعہ نہیں کیا، اس آیت کو میں نے پڑھا نا، میں نے کہا شاید اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ یہودیوں کے ان کے عبادت خانوں میں جاتے ہیں تو کافر ہی ہوتے ہیں، اور وہاں سے جب واپس لوٹتے ہیں تو تب بھی کافر ہی ہوتے ہیں۔
یعنی یہاں سے جاتے ہوئے بھی کافر۔ جب میں نے اس کی تشریح پڑھی تو علماء مفسرین نے لکھا کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے ہیں حالت کفر میں تو ہوتے ہیں، لیکن جب نکلتے ہیں تو کوئی فیض لے کر نہیں نکلتے، اسی طرح بے فیضے چلے جاتے ہیں۔ تو انسان جہاں کہیں ہدایت والی جگہ پر جائے تو وہاں سے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے نکلے، ورنہ یہ منافقین کی صفات میں سے داخل ہو جائے گا۔ واللہ اعلم بما کنتم تکتمون یکتمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو ظاہر جاننے والے ہیں۔ منافق کیا کرتے تھے؟ خفیہ طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میٹنگ کرتے تھے، خفیہ طور پر ملاقاتیں کرتے تھے، باہر جا کر مسلمانوں کو پتہ نہیں لگنے دیتے تھے کہ ہم نے ادھر یہودیوں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن بنا کے نازل کر دیتے کہ یہ دیکھو ان لوگوں نے تمہارے معاملے میں یہ کوتاہی کی ہے۔ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ دوڑتے ہیں گناہ کی طرف۔ گناہ کا اسم کہتے ہیں گناہ کو، گناہ کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، اور آگے ہے عدوان، عدوان کا تعلق ظلم کے ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھیں ظلم کرنا بھی تو گناہ ہے، ظلم کرنا بھی تو گناہ ہے، اسم بھی گناہ ہے، یعنی اس گناہ کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے۔ نماز نہیں پڑھی گناہ ہے، لیکن عدوان کا تعلق زیادتی کے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ جو اس نے زیادتی کی، جیسے کسی کا ناحق قتل کر دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کو گالی دے دی، کسی کا حق دبا دیا، تو یہ اس کے لیے عدوان کا لفظ آتا ہے۔ عدوان کے نیچے آپ اس کو مینشن کر دیں۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور کیا کھاتے ہیں؟ حرام کھاتے ہیں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بڑا برا کام کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں اور دوسرے جو اعمال و افعال کرتے ہیں بڑا برا کام کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست بات فرمائی، لولا ينهاهم الربانيون والاحبار، وہ ان کے مذہبی پیشوا ان کو منع کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ کسی قوم کے مذہبی پیشوا اگر راہ راست پر ہوں، جتنی بھی برائیاں ہیں ان سے دور ہوں، تو وہ اپنی قوم کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں تو پھر وہ قوم کی رہنمائی کے قابل نہیں ہے۔ یہ جہاں ان یہودیوں کے احبار و رہبان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، وہاں اس امت کے مذہبی پیشواؤں کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے۔ تو ہم نے بھی ایسے بندے کا انتخاب کرنا ہے مذہبی پیشوا میں جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، حرام سے گناہوں سے بچنے والا ہو۔ کبھی غلطی ہو گئی وہ الگ چیز ہے، مثال کے طور پہ آپ نے کسی مولوی صاحب کو دیکھ لیا، فلم دیکھ رہے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پہ وہ دیکھتے نہیں ہیں، لیکن کسی جگہ دیکھ رہے تھے، ہو سکتا ہے آپ کی نظروں کا دھوکہ ہو، وہ دیکھ کہیں اور رہے ہوں، یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے۔ نظروں کا دھوکہ بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان کچھ اور سمجھتا ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ یا کسی برائی میں دیکھا، لیکن دیکھا عام جو عمومی اس کی زندگی ہے وہ برائی والی نہیں ہے، تو پھر بندہ جا کے سوال جواب بھی کر سکتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک دفعہ پکڑا، دوسری دفعہ پکڑا، تیسری دفعہ پکڑا، بس ٹھیک ہے جی، پھر اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لو کہ اس کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہے، یا اس کے مسئلے پر اپنی زندگی چلانی ہے، اس سے مسئلہ پوچھنا ہے، یا کسی طرح کی رہنمائی لینی ہے۔ اگر ہم اپنے مذہبی پیشواؤں کو اس حوالے سے دیکھتے رہیں کہ ہماری اچھی رہنمائی ہوتی رہے گی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بندہ کسی کی ٹوہ میں لگا رہے کہ یہ کیا گناہ کرتا ہے۔ گناہ گار تو بھائی سارے ہی گناہ گار ہیں نا، گناہ تو ہو جاتے ہیں نا، لیکن اصل مسئلہ قابل اصلاح یہ ہے کہ انسان اس کی دمڑی پکڑ نہ لے، پکا ہی وہ اس کا عادی نہ بن جائے۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں، لولا ینہاہم الربانیون، یہ ان کے جو درویش ہیں یہودیوں کے، یہ ان کو منع کیوں نہیں کرتے؟ والاحبار، علماء، ربانیون کہتے ہیں درویش کو، اس دور کے جو درویش تھے، یعنی بزرگ لوگ، یا جو لوگ جیسے کہ ہمارے تبلیغ جماعت کے جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، صاحب علم اگرچہ اس طرح درجے کے نہیں ہوتے، لیکن لوگوں کی رہنمائی اچھے انداز سے کرنا جانتے ہیں۔ والاحبار، اور ان کے علماء، عن قولہم الاسم واکلہم السحت، بری باتوں سے اور حرام کاریوں سے ان کو منع کیوں نہیں کرتے؟ پھر اچھا اس میں ایک بات اور بھی پتہ چلی کہ جو مذہبی پیشوا اور درویش قسم کے جو لوگ ہیں وہ لوگوں کی رہنمائی کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کوئی مذہبی رہنما لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اگلا بندہ اس سے غلط ریئیکشن دیتا ہے، منفی پروپیگنڈا کرتا ہے، وہ بندہ گناہ گار ہے بھائی، اس کو بولنے تو اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ آپ کو گھر سے کھینچ کے نہیں لا رہا، آپ سے کوئی چیز چھین نہیں رہا، آپ کو حق بات بتا رہا ہے، اس کو کھلے دل سے قبول کر لینا چاہیے۔ لبئس ما کانوا یصنعون، بڑا برا کام کرتے ہیں، جو کچھ یہ کام کرتے ہیں، جو اعمال کرتے ہیں، یہ بڑی بری حرکات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان منافقین کی حرکتوں سے محفوظ فرمائے۔ ترجمہ سن لیں۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک، آپ فرما دیجیے، هل انبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، بشر من ذلک، سب سے برا شخص ان میں سے، مثوبۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں جزا کے اعتبار سے، من لعنہ اللہ، وہ شخص ہے جس پر اللہ نے لعنت فرمائی، وغضب علیہ، اور اس پر غضب نازل کیا،
وجعل منهم القردة والخنازیر، اور بنا دیا ان کو بندر اور خنزیر۔ یہ بندر اور خنزیر صرف داؤد علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگ نہیں بنے، اور قوموں کے لوگ بھی بنے ہیں، یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ وعبد الطاغوت، اور شیطان کے پجاری ہیں، اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہی لوگ ہیں برے درجے والے، برا مقام ہے ان کا، اور وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور بہکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ وہ داخل ہوئے تب بھی کافر تھے اور خارج ہوئے تب بھی کافر تھے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تو دیکھے گا بہت سارے لوگوں کو جو دوڑے جا رہے ہیں گناہوں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کی طرف۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت برا کام ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ مرکزی گناہوں میں سے یہ بڑے مرکزی گناہ ہیں، جہاں قتل و غارت گری بدکاری بڑا گناہ ہے، اسی طرح گناہوں کی طرف دوڑ کے جانے کی عادت بنا لینا، اور کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا اور حرام کھانا۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار، کیوں نہیں منع کرتے ان کو اپنے مذہبی درویش اور علماء لوگ، عن قولہم السحت، عن قولہم الاثم واکلہم السحت، ان کے بری حرکتوں سے اور حرام کھانے سے۔ لبئس ما كانوا يصنعون، بہت ہی برے عمل ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے بار بار مذمت فرمائی ہے۔ یہ بار بار مذمت فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ کام چھوڑ دیں، جس طرح والد اپنے بچوں کو کہتے ہیں نہ کر نہ کر نہ کر، مننا نہیں ہے، نہ کرنا، کہتے ہیں نا، استاد اپنے شاگرد کو کہتے ہیں وہ سننا نہیں ہے، وہ تو ہزار دفعہ کہ یہ انسان کا مزاج ہے، یہ بھول جاتا ہے، بعض دفعہ ایک دفعہ اس کی حاضری نہیں ہے دماغ کی تو دوسری دفعہ اس کو بات سمجھ جاتی ہے، بعض دفعہ سختی سے اس لیے کہی جاتی ہے یار اس کی تاکید سمجھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ یہ انداز اپنایا ہے تاکہ لوگ گناہ کو چھوڑ دیں اور برے کاموں سے توبہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما۔ یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے یا اللہ تیری رضا کے لیے بیٹھے ہیں، اس کو اپنے دربار عالی میں قبول و منظور فرما۔ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری حاجتوں کو یا اللہ غیب سے پورا فرما۔ ہر قسم کے ناگوار حالات سے، دنیا آخرت کی یا اللہ آزمائشوں سے، قبر کے عذاب اور سختیوں سے محفوظ فرما۔ جتنے اہل ایمان دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ خاص طور پر یا اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ اور جن لوگوں نے ہم پر احسان کیا، اور یا اللہ جو لوگ ہمارے یہاں پر اس طرح مجلس لگانے کے سبب بنے، یا اللہ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرما۔ جو لوگ یا اللہ اس مسجد کی خدمت کرتے ہیں، صفائیاں کرتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، کسی طور پر بھی اس مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اللہ سب کے گھروں کو آباد فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ان کی یا اللہ نسلوں میں حفاظ، قراء، علماء، نیک متقی پرہیزگار لوگ، اللہ کے ولی پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔